شاہ صاحب، ظاہر سی بات ہے پڑھنے کے حوالے سے، وظیفے پڑھنے کے حوالے سے لوگ آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر اعتکاف میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایسی دعائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پڑھنا بہت اور افضل کر دیتا ہے اعتکاف کو، کہ وہ دعائیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھی جائیں، وہاں بیٹھ کے جو ہے اللہ کے حضور جو ہے وہ اور اللہ سے خیر و عافیت مانگی جائے، تو اس حوالے سے ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بنیادی ریا ہو گئی، دکھاوا ہو گیا، تو وہ اعتکاف بجائے ثواب کے وبال جان بن جائے گا۔ یعنی اللہ کی رضا سب سے پہلے، کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے آیا ہوں۔ اب تو غنی کے در پر بستر جما دی، اللہ میں آ گیا ہوں غنی کے دروازے پر، در پر، اللہ میرا دامن بھرے گا تو میں جاؤں گا۔ یعنی آپ کا مرکز، آپ کا منبع، آپ کے اعتکاف کی روح جان یہ کہ میرا رب راضی ہو جائے، بس واہ اللہ راضی ہو جائے، اور میں اللہ کا مہمان بن کے آیا ہوں، اللہ اس گھر میں آیا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے عرب میں اسلام لانے سے پہلے بھی یہ اصول تھا اسلام کہ اگر کوئی مہمان چلا جاتا تھا، یعنی گھر پہ چل کر آ گیا، جان کا دشمن بھی ہے، اگر گھر پر آ گیا تو سر اس کو معاف کر دیتے تھے۔ عرب کا ایک رسم و رواج تھا، کفار کا، یہود و نصارہ کی خوبی کہی جاتی ہے کہ جانی دشمن اگر چل کر گھر آ جائے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اور پھر مسلمان کا اکرام، مہمان کا اکرام، کتنی فضائل ہے۔ تو آپ جب اللہ کے گھر میں گئے، آپ اللہ کے مہمان بن گئے۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے تو خزانے بڑے بڑے، یا من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے تو اس کے قبضے قدرت میں، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل نہیں۔ تو آپ اس بادشاہ کے پاس آئے ہیں کہ اب یہ ذہن بنا لیں کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، اور میں اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں گا۔ پہلا تو اعتکاف کا ہی ہو گیا۔ دوسرا اصل مقصد ہے لیلۃ القدر کو پانا۔ واہ۔ اب لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تو اب یہ ہے کہ کم از کم اعتکاف والے کو یہ تو سر وہ مسجد میں ہے، پانچوں نمازیں باجماعت تو پڑھے، مسجد میں موجود ہیں۔ اگر معتکف نماز ہی باجماعت نہیں پڑھا، سر اعتکاف کرنا تو مستحب عمل ہے، نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا واجب ہے، وہ موجود ہے۔ یعنی وہ کون سا اعتکاف ہوگا کہ مسجد میں رہ کے بھی اگر وہ پہلی صف میں باجماعت نماز نہیں پڑھ رہا، جماعت چھوڑ رہا ہے، تو سر وہ کیا ہوگا اعتکاف کا؟ یعنی کوشش کر کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے۔ اب وظیفے پائیں، لیلۃ القدر کی سب سے پیاری دعا حضرت عائشہ صدیقہ، ہماری ماں، محبوبہ محبوب خدا، اللہ ان کی تربت پر ہزاروں نعمتیں نازل فرمائے۔ کیا بات ہے، خدا کی قسم کتنی پیاری حدیث حضرت عائشہ نے ہمیں امت کو دے کے چلی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، محبوبہ محبوب خدا، کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کون سی دعا مانگوں؟ یہ دعا ہم سب یاد کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو، اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی دعا بھی مانگے، ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں معتکف اعتکاف کرنے والا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آیا ہے، سب سے پہلے وہ لیلۃ القدر کی جو پڑھنے والی دعا اس کو یاد کر لے۔ اگر عربی پڑھ نہیں سکتا سر، ترجمے کو یاد کر لے۔ تو اصل میں آ رہا ہوں دعا پر، معتکف کے لیے سر سب سے بڑی، میں کہہ رہا ہوں میں بڑے بڑے اجتماعات میں جاتا ہوں کیونکہ آخر میں مجھے دعا کے لیے بلاتے ہیں، سر اسٹیج بھرا ہوا ہے، عشاء کے بعد محفل شروع ہے، قاری بھی بیٹھے ہیں، نعت خوان علماء، اب دعا کا وقت آیا اللہ سے مانگنے کا، اور دعا پر حدیث بھی بیان کریں گے، وہی عالم وہی مقرر، لیکن جب دعا کا وقت آئے گا ان کا، حضرت ذرا دعا مختصر کرا دیجیے۔ یار آپ نے اللہ کے رسول فرمانے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ کے رسول فرمانے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، وہی مولوی جو اسٹیج پہ بیٹھا ہے اب وہ موبائل میں لگ جائے گا، وہی نعت خوان۔ یار خدا کا خوف کرو، تمہیں پوری رات ہو گئی عشاء سے فجر تک، تم نعتیں بھی پڑھ لو اور تقاریر بھی کرو، اب تو امپلیمنٹ اللہ سے مانگنے کا وقت آیا۔ سر وہ پہلے سر تھوڑا مختصر کر دیجیے گا، ختم قرآن کی محفل ہے، پوری رات ہو گئی بھائی، ختم قرآن کی محفل ہے، ختم قرآن کی محفل میں دعائیں ہوں گی۔ سر وہ آخر میں کہتے ہیں سر بڑی مہربانی، کیونکہ گورنر صاحب آ گئے، تھوڑی دعا کو مختصر کر۔ یار لوگ ختم قرآن میں دعاؤں کے لیے آتے ہیں، تو میری ایک عرض ہے، اعتکاف میں یہ بڑی پیاری توجہ دلائی کہ بھائی دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ کا واسطہ دعائیں مانگنا
اللہ کے हुजूर सीखो, इस पे अमल करो और यकीन करें जो मखलूक से मांगना शुरू, जो अल्लाह से मांगना छोड़ देता है वो मखलूक से मांगता है। फैसल कुरैशी साहब, आज हमारी पस्ती की वजह, आज हमारी जिल्लत की वजह, आज हमारी खारी की वजह, आज हमारी बदबख्ती की वजह, आज हमारी हलाकत की वजह यह है कि हमने अल्लाह से दुआएं मांगना छोड़ दिए। हम खाली फ़ज़ाइल बयान करते हैं, खलवत में दुआएं मांगना, इज्तिमाई दुआएं छूट गई। इस वक्त तो पूरी उम्मत को चाहिए, जो पाकिस्तान में हालात हैं, जो बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन में, सीरिया में हो रहा है, जो शाम में हो रहा है, खुदारा यार बैठ कर सहर और इफ्तार में दुआएं मांगो। और मुतक़िफ़ीन तो जैसे आपने फरमाया हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगो, रात के बैठ जाए तन्हाई में दुआ मांगो, खलवत में दुआएं मांगो, इज्तिमाई दुआएं करो, अपने रब को पुकारो। और आखिरी वजीफ़ा एतकाफ में कसरत के साथ ये पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये इसमें आज़म है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको पढ़कर जो दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। तो खुदारा दुआएं मांगो, इज्तिमाई दुआएं मांगो, अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाओ, घर में भी हो, सहर और इफ्तार में दुआएं मांगो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआ मांगना तर्क ना करना, दुआ मांगने वाला कभी हलाक नहीं होगा। तो हलाकत की वजह ये है अल्लाह से हमने दुआएं मांगना छोड़ दी। सुभान अल्लाह, फैसल भाई बस दुआएं मांगते रहे। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं होगा। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।